ان کے دورانی بیان سے ہم اپنے قلب و ذہن کو منور فرمائیں گے. محبت کے ساتھ استقبال کیجیے نعرہ تکبیر. ذرا تھوڑا سا محبت کے ساتھ اور بھی نعرہ تکبیر. ذرا تھوڑا سا ہاتھوں کو اور اٹھا کر نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. ہر صحابی نبی. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے در کی ہواؤں کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. جو مدینہ کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام. واجب الاحترام صاحب صدر حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث امیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ. بندہ آپ کے سامنے حاضر ہے، ایک طالب علم ہے، اسٹیج پہ اساتذہ موجود ہیں، لیکن جب میں نے عوام میں دیکھا مجھے طلباء بھی نظر آ گئے. تو میں اساتذہ کو سبق سناؤں گا اور طلباء کو سبق پڑھاؤں گا. اور نقیب صاحب چپ کروا نہیں سکے طلباء کو، لیکن جب استاد سبق پڑھاتا ہے تو اگر وہ طلباء کو سبق پڑھا سکتا ہے تو ان کو چپ بھی کروا سکتا ہے. میں ایک موضوع سوچ کے آیا تھا، لیکن یہاں دیکھ کے میرے ذہن میں ایک نہیں دو تجویزیں آ گئی کہ طلباء آئے ہیں تو ان کے عقل کے دریچوں کو کھولنے کے لیے کچھ علمی نقطے بھی ہونے چاہیے، اور جو بزرگ موجود ہیں ان کے دل کو گرمانے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. تو پھر ایک موضوع پہ میں نہیں چل سکوں گا، اور نہ ہی آدھے گھنٹے میں جو مجھے وقت ملا ہے کوئی موضوع پورا ہوگا. لیکن مقصود حاضری ہے، سبق سنانا اور پڑھانا ہے. توجہ کے ساتھ سنیں گے. اگر پھر بھی کوئی طالب علم حرکت کرے گا تو وہ اپنا آپ ہی دکھائے گا کہ مجھ میں یہی کچھ ہے. میرے پاس ڈوگر صاحب کی طرح فن بھی نہیں ہے اور سیالوی صاحب کی طرح علم بھی نہیں ہے، لیکن سبق پڑھانا آتا ہے. رحمت بنا کے بھیجا. اب حضور کا رحمت ہونا یہ ایک موضوع ہے، لیکن میں اس آیت سے چند اور ہمارے عقیدے بیان کروں گا. میرے پاس صرف 4 نقطے آئے ہیں، ورنہ علماء کرام نے اس آیت سے ہزاروں نقطے نکالے ہوں گے کہ جو تا قیام قیامت رحمت للعالمین بننے جا رہا ہو اس کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے.
اس کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے کہ جو زندہ نہ ہو وہ اپنی رحمت کو پہنچا نہیں سکتا. تو اس ایک آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے حضور کا زندہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. اگرچہ دوسری آیات بھی موجود ہیں اور احادیث بھی موجود ہیں، اور جو قیامت تک تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بننے جا رہا ہو اس کا عالم غیب ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اگر اسے ظاہر کا پتہ ہو، چھپی ہوئی چیز کا پتہ نہ ہو، تو وہ اپنی رحمت کو پہنچا نہیں سکتا. تو اس ایک آیت سے حضور کا عالم الغیب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. اور جو تا قیام قیامت رحمت للعالمین ہو اس کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا ناظر ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اگر وہ ناظر نہ ہو تو وہ دیکھ نہیں سکتا، اور اگر حاضر نہ ہو اپنی رحمت کو پہنچا نہیں سکتا. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے حضور کا حاضر اور ناظر ہونا اس کا نقطہ بھی نکلتا ہے. اور قدرت ہونا بھی ضروری ہے کہ رحمت للعالمین حاضر و ناظر بھی ہو، زندہ بھی ہو، عالم غیب بھی ہو، لیکن رحمت پہنچانے کی قدرت نہ ہو تو پھر بھی وہ اپنی رحمت کو پہنچا نہیں سکتا. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے حضور کا مختار کل ہونا بھی ثابت ہو گیا. چند ایک نقطے اور ہو سکتا ہے کہ اگر آخر میں وقت بچ جائے تو انہی نکات میں سے کچھ وضاحت بھی ہو جائے. آپ کو مبارک ہو، اور اللہ کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. اگر وہ جانور بنا دیتا وہ قادر مطلق تھا، اور اگر اب بھی کوئی جانوروں کی طرح حرکت کر رہا ہے طالب علم، تو وہ بتا رہا ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. اور پھر اس سے بھی بڑھ کے اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا، پھر اس سے بڑھ کے بھی ہمارے اوپر یہ احسان ہوا کہ احسان فراموش نہیں بنایا. غور کرنا، حضور کی ذات لقد من اللہ علی المؤمنین کے تحت حضور کی ذات ہمارے لیے اللہ کا احسان. تو جو احسان کو بھول جائے وہ احسان فراموش ہوتا ہے. ہمارے اوپر اللہ نے یہ بھی احسان کیا کہ ہمیں احسان فراموش نہیں بنایا. حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے اشعار پڑھا کرتے تھے. واضح ہوئے اور پیدا ہونے سے پہلے چاہا جانا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے چہرے کو ایسا بنایا جائے جیسے حضور کی روح نے چاہا، اللہ نے ویسا بنا دیا. کأنک قد خلقت کما تشاء. اور یہ اشعار حضور کے سامنے پڑھے گئے کہ گویا کہ آپ کو ایسے بنایا گیا جس طرح آپ چاہتے تھے. اور جب اللہ رب العزت نے حضور کی چاہت کے مطابق یہ چہرہ بنا دیا تو اللہ کو بھی یہ چہرہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اسی چہرے کی قسمیں اٹھانے لگ گیا. اور اللہ فرمانے لگا والضحیٰ، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں
اگر وہ میرا محبوب دیکھ تو اپنے دل کے ٹکڑے کر دیتی، اپنے دل کے ٹکڑے کر دیتی۔ اور جس نے حضور کا چہرہ دیکھا وہ ایسا فدا ہوا کہ ماں باپ بھی قربان، اپنی جان بھی قربان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے حسن کے بہت زیادہ ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اور غالباً شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور سوال کر دیا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، آپ کو دیکھ کے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے حسن کو 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے، اس لیے کہ محبوب کو چھپایا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا۔ تو اللہ نے 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا، لیکن پھر بھی اتنے دیوانے ہوئے جن کی تعداد گنی نہیں جا سکتی۔ اور یہ چہرہ جب ظاہری طور پر اس دنیا میں نہ رہا، ظاہری طور پر، ورنہ حضور زندہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو صحابہ کرام کا کیا حال ہوا؟ یہ چند نکتے بزرگان دین جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے دلوں کو گرمانے کے لیے۔ تو صحابہ کرام کے اوپر ایک قیامت کبریٰ تھی۔ بہادر صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صدمے کے بعد ایسے الفاظ نکالنے لگ گئے کہ جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی دور پر جس طرح وہ گئے تھے، حضور بھی ان کو بھی پتا تھا کہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال ایسا ہوا کہ مدینہ سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا تو کہا اگر آپ نے مجھے اپنی ذات کے لیے خرید کے آزاد کیا تھا تو میں رک جاتا ہوں، اگر اللہ کے لیے خرید کے آزاد کیا تھا تو مجھے نہ روکے۔ تو فرمایا میں نے اللہ کے لیے خریدا، اللہ کے لیے آزاد کیا، مدینہ چھوڑ دیا۔ اور جب پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے تو کہا جب میں آزان دیا کرتا تھا تو حضور کا چہرہ میرے سامنے ہوا کرتا تھا، اب جب حضور کا چہرہ نہیں ہوگا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، مدینہ ہی چھوڑ دیا۔ اور جب صحابہ کرام آقا علیہ السلام کو دفن کرنے کے بعد واپس آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فون سے پوچھتی ہیں اے انس کیا آپ کے دلوں نے یہ گوارا کر لیا کہ وسلم کو دفن کر کے گھر واپس چلے آؤ؟ پھر یہی سوال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ اے علی کیا آپ کے دلوں نے یہ گوارا کر لیا کہ حضور کو آپ دفن کر کے گھر واپس چلے آؤ؟ تو فرمایا کہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کا حکم تو ہو کے رہتا ہے۔ ایک صحابی اتنا زیادہ روئے آنکھیں چلی گئی، تعزیت کے لیے دوسرے صحابہ گئے تو کہنے لگے اب اگر مجھے ہرن کی آنکھیں بھی مل جائیں تو مجھے کوئی خوشی نہ ہو کہ جن آنکھوں کے ساتھ پہلے میں حضور کا چہرہ دیکھا کرتا تھا اب حضور ہی نہ رہے ظاہری طور پر تو میری، اور وہ آپ کا قدم سواری کیا کرتے تھے، اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور جان دے دی، اور آپ کی اونٹنی نے کھانا چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ بھی فوت ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا، اور کچھ ایسے تھے
جن کو ہر روز حضور کی زیارت ہوا کرتی تھی، اور وہ صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں حضور کا دیدار نہ ہوا، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کو خواب میں زیارت نہیں ہوتی تھی، وہ حضرت مامونہ کے پاس آ جاتے تھے، اور حضرت مامونہ کے پاس حضور کا آئینہ تھا، شیشہ تھا جس میں حضور اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ وہ حضرت مامونہ کے پاس آ جاتے، حضرت مامونہ ان کو وہ آئینہ دیتی، اس آئینے میں صحابہ کرام کو اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، حضور کا چہرہ نظر آتا تھا۔ اس آئینے کو بھی حضور کے چہرے کے ساتھ اتنا پیار ہوا کہ اپنے اندر حضور کے چہرے کے نقش کو جذب کر لیا۔ اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پہلے ہم حدیث پاک سنتے تھے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بیداری میں بھی دیکھے گا۔ ہم دیدار کر کے شیشے میں اس حدیث پاک کو سچ پاتے تھے کہ بیداری میں بھی حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ 6 مہینے کا عرصہ گزرا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ملنا ہی چھوڑ دیا۔ جب بیدار ہوتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں، کبھی مستورات کے حجرے میں تلاش کرتے ہیں، کبھی مسجد نبوی میں تلاش کرتے ہیں، اور جب صحابہ کرام کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال آئے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں، اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور آپ نے یاد کیا تھا غلام حاضر ہے۔ صحابہ کرام آتے ہیں اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ حضور کے دور میں جو اذان آپ دیا کرتے تھے ہمیں وہ اذان سنائیں۔ تو بات وہی کہ اس وقت جب اذان دیا کرتا تھا تو حضور کا چہرہ میرے سامنے ہوا کرتا تھا۔ حسنین کریمین کی سفارش کروائی گئی، اور یہ وہ سفارش تھی جس کو آپ رد نہ کر سکے اور اذان دینی شروع کی۔ اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، علماء کرام فرماتے ہیں مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی بچہ بوڑھا جوان عورت گھر بیٹھی رہی ہو، آذان سن کے کہ حضور کے دور کی آذان آ رہی ہے، کہیں حضور تو نہیں آ گئے۔ سارے ہی مسجد نبوی کی طرف دیوانہ وار بھاگتے چلے آئے کہ حضور کے دور کی آذان آ رہی ہے، کہیں حضور تو نہیں آ گئے۔ اور یاد رکھیں حضور اب بھی زندہ ہیں، اور اگر چاہیں حضور خواب میں زیارت فرما سکتے ہیں، زیارت کروا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو بیداری میں بھی دیدار کروا سکتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ انہوں نے 70 یا 72 مرتبہ بیداری کی حالت میں حضور کا دیدار کیا۔ حضور اب بھی زندہ ہیں، اور یاد رکھیں جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کے چہرہ انور کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے وہ دوبارہ اٹھایا جاتا ہے، اس سے سوال ہوتے ہیں، پھر اسے موت دے دی جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان تھا کہ جب قبر میں آپ بیدار ہوں گے تو پھر اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ اور یاد رکھیں حضور اب بھی
قبر انور میں زندہ ہیں۔ حدیث پاک ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں اپنی نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام معراج پہ تشریف لے کے جا رہے تھے، حضور فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، اور جب یزید لعین نے مسجد نبی پر حملہ کیا، 3 دن تک مسجد نبی آذانوں کو اور نمازوں کو ترستی رہی، تو ایک جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں مسجد نبی میں تھا، جب بھی نماز کا وقت آتا تھا حضور کے روضہ اقدس کے اندر سے آذان کی آواز بھی آتی تھی اور اقامت کی آواز بھی آتی تھی۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو اکیلے تھے، حضور کے ساتھ تو 2 صحابہ بھی ہیں، پھر اقامت کیسے نہ ہوتی، کیونکہ اقامت تو جماعت کے لیے ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بھی کا وقت ہوتا تھا حضور کے روضہ اقدس کے اندر سے آذان اور اقامت کی آواز آتی تھی۔ ایک شخص حضور کے وصال کے 3 دن بعد روضہ اقدس پر آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں اللہ کا فرمان سن کے آیا ہوں کہ جب مومنوں میں سے کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ حضور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ روضہ اقدس کے اندر سے آواز آئی قد غفر لک، تحقیق تیری بخشش کر دی گئی۔ اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک وصیت کر کے حیات النبی کا عقیدہ ہمیں بتا دیا اور کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرے جسم کو، میری میت کو حضور کے در اقدس کے سامنے لے جانا ہے اور اجازت طلب کرنی ہے، اجازت ملے تو دفن کرنا ہے، اگر اجازت نہ ملے تو دفن نہیں کرنا۔ اسی طرح کیا گیا اور اجازت طلب کی گئی کہ حضور غلام اندر دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور اولیاء کرام کہ وہ حضور کا ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیدار کرتے ہیں۔ ایک محدث ایک اللہ کے ولی کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کر رہا تھا اور اللہ کا ولی انکار کر رہا تھا، تو محدث کو جلال آ گیا اور کہنے لگا کہ جو حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، اس کا متن بالکل ٹھیک ہے، آپ کیسے انکار کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے سر پہ رسول اللہ کھڑے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا ہاں میرے سر پہ رسول اللہ ہیں اور میں ان کا دیدار کر رہا ہوں، حضور کی بات مانو۔ تو اللہ کے اولیاء ایسے ہوتے ہیں اور یہ بات لکھی پڑھی جاتی ہے، لیکن یقین کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں ہر وقت ہوتے ہیں، اور وہ جو یہ فکرہ بولتے ہیں نا کلمہ کہ جو دم غافل سو دم کافر، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری نظروں سے حضور اوجل ہو جائیں، جب اس وقت ہم کافر ہو جائیں گے۔ وہ تو ہر وقت ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ
زندہ ہیں، اب بھی زندہ ہیں، اور حاضر و ناظر بھی ہیں۔ اور حاضر و ناظر کے بارے میں آقا علیہ السلام کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا درود میں خود سنتا ہوں۔ تو یہ میرا موقف ہے کہ جو حضور کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں ان کا درود حضور خود سنتے ہیں، اور جو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے ان کا پہنچایا جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک ایسی بات میں ضرور کرتا ہوں، نصیحت تو ساری ہی تقریر ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسی بات جس کے ذریعے آپ کا دل بدلے۔ ایک بھکاری بادشاہی مسجد کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا، قابل غور بات اور یہ سب کے لیے۔ ایک انگریز آیا، اس نے تھوڑی سی رقم دی، اس کا بٹوا گر گیا، بھکاری نے اٹھا لیا، اور وہ انتظار کرتا رہا کہ یہ واپس آئے گا، میں اس کو لوٹا دوں گا، لیکن وہ کسی دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ اس نے 1 سال تک انتظار کیا۔ اور مسئلہ بھی ایسے ہے، جب کبھی آپ کو چیز مل جائے، آپ نے اگر اٹھا لیا تو 1 سال تک اس کا اعلان کرے۔ اب اگلا سال آیا، وہ انگریز بھی آیا، اس نے اس کو روکا اور کہا کہ مجھے تجھ سے کچھ کام ہے۔ بٹوے کو لوٹایا، انگریز نے رقم گنی اور کہا اس نے رقم اتنی موجود تھی، تو گھر بنا سکتا تھا، کاروبار کر سکتا تھا، لیکن تو نے واپس لوٹا دیا۔ تو اس بھکاری کی بات بڑی اعلیٰ، اور کہا تو انگریز ہے، عیسائی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور میں آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اگر قیامت والے دن آپ کے نبی نے، تیرے نبی نے میرے نبی سے یہ گلہ اور شکوہ کر دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا بٹوا چرا لیا تھا، تو حضور کو کتنی شرمندگی اور رنجیدگی ہوگی۔ تو یاد رکھیں، ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عقیدہ حق نصیب فرمایا ہے، اس پر قائم رہیں، عمل صالح کی بھی کوشش کریں۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو چاہتا ہے کہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے وہ نماز پڑھے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ حضور خوش ہوں، غمزدہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، حضور کی بارگاہ میں تمام کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ اپنی امت کے اچھے اعمال دیکھ کے حضور خوش ہوتے ہیں، اور برے اعمال دیکھ کے حضور رنجیدہ ہوتے ہیں۔ وہ نبی جو ہمارے لیے حضور اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، ہمیں بھی مناسب نہیں ہے کہ اپنی بری عادتوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے حضور کو رنجیدہ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔